الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا باب سوم تیسرا باب ہے۔ منکران مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بیان، یعنی عدم جواز جو منع ہے اس تعلق سے جو روایتیں آئی ہیں وہ حضرت نے جو ہے یہاں پہ جمع کی ہے۔ اس طرح سے اس باب کا آغاز کیا گیا ہے کہ حضرت میراں سید محمد مہدی علیہ السلام نے نماز گزاردن بدنبال منکران مہدی منع کردان و فرمودن کہ اگر نماز گزاردہ باشد بدیگر گزار دیں، یعنی میں اسلام نے فرمایا کہ حضرت میراں سید محمد مہدی علیہ السلام نے اپنے منکروں کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر یعنی سہون پڑھ لیا نماز پڑھ لیے ہو تو لوٹا کر پڑھو۔ تو یہ ایک ہمارے پاس کا جو ہے بنیادی عقیدہ ہے کہ جب منکر مہدی اسلام کے انکار کے بعد جو ہے کافر ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے نماز جائز نہیں ہے، اور خود مہدی موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جاری ہوا ہے کہ جو ہے منکر مہدی کے پیچھے ایک مہدوی کی جو تصدیق کر چکا ہے اس کی نماز جو ہے ہرگز جائز نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے یہاں پہ فرمایا کہ جہاں پہ اگر پڑھ لیے ہو، مطلب آپ کو جو ہے معلوم نہیں تھا کہ امام جو ہے مصدق نہیں ہے، تو اسلام نے فرمایا کہ نماز لوٹا کر پڑھو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت پہ جب جو ہے وہ پڑھنے کا بھی سچویشن کب آتا جب جو ہے مہدویت جو ہے پھیل رہی ہے، اسلام کا دعویٰ ہوا ہے، کئی لوگ قبول کیے ہیں، کئی لوگ انکار کیے ہیں، کئی مسجدوں میں جو ہے امام مصدق بھی ہے، کہیں پہ جو ہے غیر مصدق بھی ہے، تو معلوم نہیں رہتا تھا۔ تو پڑھنے کے بعد اگر بعض وقت معلوم ہو گیا کہ جو ہے یہ مصدق جس کے پیچھے میں نماز پڑھا تھا وہ مصدق نہیں تھا، تو آپ کو جو ہے امام مصدق نہیں تھا، تو اسلام کا حکم ہے کہ اگر پڑھ لیے ہو، مطلب سہون پڑھ لیے ہو غلطی سے، تو لوٹا کر پڑھو۔ جان بوجھ کر پڑھنے کا حکم نہیں کہیں بھی، جان بوجھ کے پڑھنے کے واسطے حضرت شیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے 12 قول سنا کہ آپ نے جو ہے وہ قوم کا منافق فرمایا ہے۔ منافق کی 3 علامتوں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ منکران مہدی کے پیچھے نماز بخوشی جو ہے پڑھ لیتا ہے۔ اب اسی کے اوپر جو محضریں وغیرہ ہوئی اور اس کے اوپر جو ہمارے پاس کی اجماع وغیرہ ہوئی وہ تعلق سے جو ہے بالکل چھوٹا سا باب ہے، اور نیز نقل ہے کہ جس روز شہر ٹھٹا میں مخالفت وقوع میں آئی، سندھ میں جب جو ہے بادشاہ کی طرف سے علماء کی طرف سے وہ سخت مخالفت ہوئی تھی، یہاں تک کہ صف آرائی کی نوبت پہنچ چکی تھی، جنگ بندی بھی ہوئی ہے مگر جنگ ہوئی نہیں تھی۔ اسی دن یاران مہدی علیہ السلام میں سے بعض نے مہدی علیہ السلام کے حضور میں عرض کیا کہ آج ہم شہر میں گئے تھے اور نماز فرض امام مخالف مہدی کے ساتھ ادا کی، تو حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پھر لوٹا کر پڑھو۔ اس کے بعد یاروں نے عرض کیا کہ اگر 1-2 شخص چلے جائیں تو کیا کریں؟ فرمایا کہ جماعت کے ساتھ جاؤ اور اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اسلام کا صاف حکم ہے جہاں بھی جاؤ اپنی جماعت کے ساتھ جاؤ اور اپنی جماعت کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرو۔ نیز نقل ہے کہ موضع بدری والی میں عصر کے وقت بڑھ کے جھاڑ کے نیچے سب مہاجرین مہدی رضی اللہ عنہم حاضر تھے، مثلاً میاں سید قنمیر و میاں نعمت، میاں دلاور، میاں ابوبکر و میاں سلام اللہ رضی اللہ عنہ، بلکہ کل مہاجرین موجود تھے۔ اور گفتگو یہ تھی کہ اگر کوئی شخص یعنی مہدوی میں سے منکران مہدی کے پیچھے نماز پڑھے تو ہم اس کو خارجی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے ٹاپک کریں گے، اگر کوئی شخص جو ہے جان بوجھ کے منکران مہدی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو صحابہ مہدی نے اجماع کیا ہے کہ وہ قوم سے خارج ہے۔ اب پڑھنے والا اپنے آپ کو مہدوی بول لے، مصدق بول لے، وہ لاکھ دعوے کر لے اپنی مہدویت کی، اگر وہ جاتا ہے اور پڑھتا ہے، ایسے کئی لوگ ہیں ہمارے قوم کے جو باقاعدہ جو ہے آسانی سے جاتے ہیں اور نماز ادا کر لیتے ہیں، تو ان کے سے صاف جو ہے صحابہ مہدی کا اجماع ہے۔ اجماع فرض ہوتا ہے، اس کا انکار کفر ہوتا ہے، اجماع ہو چکا ہے کہ وہ قوم سے خارج ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ اسلام کا فرمان ہے، اس کے اوپر جو ہے پوری قوم کا جو ہے اجماع ہے۔ اب انہیں جو ہے منافق ہے، انہیں جو ہے یہاں پہ رہ رہا، وہاں جا کے جو ہے ان کے پیچھے جو ہے نماز ادا کر رہا۔ اس کے بعد بندگی میاں نظام رضی اللہ عنہ پہ جہاں پہ اجماع ہوا تھا، یہ بندگی میاں نظام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میاں ابوبکر، میاں سلام اللہ، تمہارا حال کیا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے دائروں میں مخالفان مہدی بھی رہتے ہیں۔ میاں سلام اللہ رضی اللہ عنہ اور میاں ابوبکر کے پاس جو ہے شاید یہ لوگ شہر میں رہے تھے جہاں پہ جو ہے منکرین بھی جو ہے وہاں پہ رہتے تھے۔ تو یہاں پہ حضرت نے جو ہے مزاحیہ جو ہے مطلب جو ہے وہاں پہ بات کی ہے، تو مسکراتے ہوئے فرمایا، میاں سلام اللہ نے فرمایا کہ ہم پر جو کچھ پڑھے گا وہ کریں گے۔ حضرت نظام بندگی شاہ نظام رضی نے جب یہ اجماع ہوا
تو آپ نے جو ہے مذاق کے طور پہ پوچھا ارے بھائی تم لوگوں کے پاس تو جو ہے آس پاس میں جو ہے منکران رہتے ہیں، تم نہ کیا کرتے ہیں؟ تو سلام اللہ نے فرمایا کہ ہم پر جو کچھ پڑے گا وہ ہم کریں گے۔ اس کے بعد میاں نظام نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ مجلس کے حضور میں خارجی ہو گئے، اس مجلس میں یہ ناقل بھی حاضر تھا۔ اور نیز نقل یہاں پہ صرف جو ہے حضرت نے جو ہے ان کو جو ہے مسکراتے ہوئے جو ہے یہ بات کہی ہے، تو حضرت جو ہے سلام اللہ رضی جو ہے وہ بول دیے غصے میں کہ جو ہے ہم پر جو کچھ کریں گے ہم جو ہے پڑھیں، ہم جو ہے کریں گے، مطلب جو ہے ہم ہرگز نہیں پڑھیں گے نماز۔ تو حضرت نظام الدین نے فرمایا کہ اگر پڑھ لیتے تو جو ہے جو مجلس سے جو ہے خارجی ہو جاتے۔ اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ کس لیے وہاں جاتے ہو کہ جہاں منکران مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے کی حاجت ہو، ایسی جگہ جاتے کیوں؟ تو ایسا کئی وقت اتفاق ہوتا کہ لوگ جو ہے خواہ خواہ جو ہے ایسی جگہ پہ جاتے اور پھنس جاتے جہاں پہ جو ان کو نماز پڑھانا جو ہے پڑتا۔ تو اسلام کا حکم ہے کہ تم جاتے کیوں ایسی جگہوں پہ، باہر والوں کی مساجد وغیرہ میں جاتے کیوں جہاں پہ جو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی حاجت بھی درپیش ہو، پھر بعد میں لوٹ آؤ۔ کیونکہ جو ہے جہاں پہ دیکھیے ایک نماز جماعت چل رہی ہے وہاں پہ جا کے جو ہے ہمارے پاس جو ہے کسی کی اگر نماز چل رہی تو وہ نماز کی جو ہے ریسپیکٹ کی جاتی، اس کی نماز جماعت سے چل رہی تو آپ اپنی جماعت سے نماز نہیں بناتے، اس وقت آپ کا کام یہی رہتا کہ جو ہے آپ بعد میں داخل ہونا، بعد میں جو ہے نماز پڑھنا، اس کے ساتھ جو ہے نماز تو جو ہے ہرگز پڑھتے نہیں۔ تو اسی لیے اسلام نے فرمایا کہ وہاں پہ ایسی جگہ جاتے کیوں ہو جہاں پہ آپ جو ہے پھنس گئے، مجبور ہو کے جو ہے پھر جو ہے وہاں پہ نماز ادا کریں۔ تو اسلام کا حکم ہی ہے کہ ایسی جگہ جاتے ہی کیوں ہو جہاں پہ جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی حاجت ہو۔ اور نقل ہے کہ بندگی میاں نظام رضی اللہ عنہ قصبے بڑلی میں آم کے جھاڑ کے نیچے تبلیغ فرما رہے تھے۔ گفتگو یہی تھی کہ منکران مہدی کے پیچھے نماز پڑھنی روا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد بندگی میں نظام رضی اللہ عنہ دعوت سے کھڑے ہوئے، یعنی بیان سے کھڑے ہوئے، اور میں اسلام کی اسی نقل کو بیان فرمایا کہ میں اسلام نے فرمایا، حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کس لیے وہاں جاتے ہو کہ جہاں منکران مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے کی حاجت ہو۔ غالباً اس مجلس میں 30 یا 40 حضرات موجود تھے اور اس مجلس میں یہ ناقل بھی شریک تھا۔ خود مصنف انصاف نامہ یہ تمام محضروں میں اجماعوں میں جو ہے صحابہ کی موجود رہے۔ اور نیز نقل ہے کہ شہر نہروالا میں پیراپٹن شہر نہروالا میں شیخ احمد مہراسیہ نے بندگی میاں سید خنمی رضی اللہ عنہ کے سامنے امامت کرنا چاہا۔ ایک باہر والا غیر مذہبی جو ہے آیا ہوا تھا غالباً مباحثے وغیرہ کے واسطے، تو جب بیان وغیرہ وہ سن لیا اثر مغرب کا تو مغرب کی نماز کے واسطے جو ہے انہیں امامت کے واسطے، کیونکہ بہت بڑا عالم تھا وہ، امامت کے واسطے وہ خود آگے بڑھا ہے بندگی میں کے سامنے امامت کرانا چاہا۔ مغرب کا وقت تھا، بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر دیا اور فرمایا کہ تو منکر مہدی ہے، تیرے پیچھے نماز پڑھنی روا نہیں۔ صاف یہ کہتے ہوئے جو ہے ہاتھ پکڑ کے جو ہے پیچھے ہٹایا ہے۔ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا کوئی بھی رہندو، مگر جو ہے انہیں منکر مہدی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں۔ اگر ہماری مسجد میں آ کے اگر کوئی آگے بڑھنا چاہا تو جو ہے پیچھے ہٹا دینے کا جو ہے حکم ہے۔ اور نیز نقل ہے کہ موضوع بھیلوٹ میں ملا محمود خنچا اور مانکرا نے میرا سید محمود بن میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے ایک وقت امامت کرنا چاہا اور امامت کے لیے آگے بڑھا تو ایک برادر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر امامت سے ہٹا دیا اور کہا کہ تو منکر مہدی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہے تو ہٹا دیا گیا۔ اسی طرح جو ہے ہمارے اداروں میں اگر کوئی منکر مہدی آتا، اپنے آپ کو اگر بہت بڑا عالم سمجھتا، کچھ بھی ہو، نماز کا وقت آ گیا، اگر وہ آگے بڑھ گیا تو اس کو جو ہے ہاتھ پکڑ کے جو ہے پیچھے کر دیا جاتا۔ نیز نقل ہے کہ موضع بدری والی میں اکثر مہاجر مثلاً بندگی میں سید خنمیر اور میاں نعمت رضی اللہ عنہ نے نماز ظہر کے بعد محضر کیا تھا اور گفتگو یہی تھی کہ مہدی علیہ السلام کے منکروں اور مخالفوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یاران مہدی علیہ السلام میں سے بعض نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام نے مخالفوں کے پیچھے نماز جمعہ و عیدین ادا فرمائی ہے، اگر روا نہ ہوتا تو کیوں ادا فرماتی؟ اس کے بعد بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ و میاں نعمت رضی اللہ عنہ اور بعض یاروں نے فرمایا کہ ہم اس کیفیت میں نہیں پڑھتے، جو کچھ کہ مہدی علیہ السلام نے کیا ہے وہ کریں گے اور جس سے مہدی السلام نے منع فرمایا ہے اس سے دور رہیں گے۔ دیکھیے یہ مشہور نقل ہے میں اسلام کی، نماز جمعہ اور عیدین وغیرہ کے واسطے میں اسلام جو ہے جامع مسجد وغیرہ تشریف لے گئے، تو بندگی میں شاہد دلاؤ تو بعض لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ مہدی علیہ السلام نے جمعہ اور عید کی نماز جو ہے ایک غیر مصدق امام کے پیچھے ادا کی ہے۔ بندگی میں شاہد دلاور کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو باقاعدہ آپ نے جو ہے محضر شاہد دلاور مشہور ہے وہ لکھا اور تمام صحابہ کو جو ہے وہ ڈاکیومنٹ بھیجایا ہے، اس وقت جو صحابہ موجود تھے انہوں نے سائن کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے ہم نے جب سے میں اسلام کے ساتھ آپ رہے ہیں کبھی مہدی علیہ السلام نے جو ہے کسی مخالف امام کے پیچھے نماز ادا نہیں کی۔
اگر جو ہے وہ علاقہ غیر مذہبیوں کا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ امام غیر مذہبی جو نماز پڑھا رہا ہے یا خطیب غیر مذہبی ہو. تو آپ نے جو ہے باقاعدہ وہاں پہ یہ ڈاکیومنٹ کیا ہے, ہم مہدی اسلام کے ساتھ تھے, بالکل جو ساتھ رہنے والے ہیں, کوئی دور سے سنے ہوئے ہیں کہ جو میں اسلام وہ مسجد کو گئے ہیں اور بندگی میں شاید دلاور میں اسلام کے ساتھ ہیں, جہاں میں اسلام ہے وہیں پہ جو ہے ساتھ ہیں, جہاں میں اسلام نماز پڑھے وہاں پہ نماز پڑھیں. تو آپ نے باقاعدہ یہ بات کو جو ہے کلیئر کی ہے کہ بعض صحابہ جنہوں نے جو اعتراض کیا تھا, یہ سوال رکھا تھا, ایک ڈاؤٹ آیا تھا بھائی کہ میں اسلام جو ہے گئے ہیں. اور دیکھیے یہ ایک جو دوسری بات بھی کہ اسلام کا جو ہے ایک علماء کا جو ہے ایک طریقہ رہا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات مل رہی, ایک قول مل رہا اور ایک فعل مل رہا, قول اور فعل دونوں میں جو ہے مخالفت پائی جائے. ایک حدیث ملتی جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ جو ہے پیر پہ پیر رکھ کے جو ہے لیٹنے سے جو ہے آپ نے منع کیا, چت لیٹے وقت پہ پیر رکھنے. اور ایک حدیث ملتی جہاں پہ خود جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ عمل دیکھا گیا کہ رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں اور جو ہے پیر پہ پیر. تو علماء نے دیکھیے ادب ہے, ادب مصطفیٰ اور جو ہے ادب میں اسلام, جو کچھ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کریں وہ خدا کے حکم سے جو ہے کر رہے ہیں, جس وقت بھی کر رہے ہیں. ہمارے اوپر اگر آپ کو دو چیزوں میں جو ہے اختلاف نظر آ رہا تو ہمارے اوپر جو لاگو ہوتا وہ حکم لاگو ہوتا. تمہارا کہا کیا گیا, علماء نے یہ کہا کہ تمہیں کہا کیا گیا وہ لاگو ہوتا. اگر جہاں پہ جو ہے آپ کو جو ہے جو وہ کر رہے ہیں وہ کرنا ہے, جو کہہ رہے ہیں وہ کہنا ہے, لیکن اگر کہنے اور کرنے میں اگر آپ کو جو ہے دو چیزیں الگ الگ نظر آ رہی تو آپ کے اوپر جو حکم ہے وہ لاگو ہوتا. میں اسلام گئے بولے بظاہر آپ کو جو ہے نظر آ رہا, پھر میں اسلام جو ہے صاحب بول رہے ہیں کہ منکران مہدی کے پیچھے نماز مت پڑھو, اگر پڑھ لی ہو تو لوٹا کر پڑھو. یہ حکم ہے ہمارے واسطے. جہاں پہ جو ہے نماز جمعہ کا نہیں ہے مسئلہ, میں اسلام ایسا یہ نہیں بول رہے ہیں کہ سوائے نماز جمعہ کے, سوائے نماز عید کے, میں اسلام تو نماز کا لفظ مطلق استعمال کریں. تو مہدی موعود اسلام کا حکم ہمارے اوپر جو ہے لاگو ہوتا ہے. تو بعض لوگوں نے جو ہے اس بات سے جو ہے بعض لوگوں نے جو ہے اس بات سے یہ فیصلہ لے لیا کہ جو ہے نماز جمعہ اور عید جو ہے منکرین مہدی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے, بلکہ اس کے بعد ہی جو ہے بندگی میں شاید دلاور رضی اللہ عنہ اور بعد میں جو ہے دوسرے ہمارے بزرگ دین نے جو ہے کافی جو ہے اس کے اوپر جو ہے تفصیلی جو ہے بحث لکھی ہے, جو ہماری جو ہے کتابوں میں موجود ہے. منکر مہدی کے پیچھے کوئی بھی نماز ہو, کون سی بھی جو ہے فرض نماز ہو جاؤ, نماز جمعہ ہو جاؤ, نماز عید ہو جاؤ, نماز جنازہ ہو جاؤ, کوئی بھی نماز جو ہے اس کی اقتدا میں جو ہے روا نہیں ہے. حکم میں اسلام میں صاف صاف آپ کے اوپر جو ہے اسلام کا حکم لاگو ہوتا ہے کہ منکر مہدی کے پیچھے آپ جو ہے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. تو حضرت جو ہے آگے یہی لکھ رہے ہیں کہ جو نقول کہ اس تیسرے باب میں مذکور ہیں, لکھے گئے ہیں, اگر کوئی شخص ان کو قبول نہ کرے یا تعویل و تحویل کرے, یعنی معنوں میں جو ہے فرق کرے, تو وہ مہدی علیہ السلام کے بیان کا مخالف اور مہدوی نہ ہوگا. اس مجلس میں یہ ناقل حاضر تھا, ان نقلوں کا حکم ماقبل کی نقلوں کے حکم کے موافق ہے. تو باقاعدہ جو ہے بعد میں یہ لکھا بھی گیا محضرے میں کہ اگر کوئی شخص ان کو قبول نہیں کرتا, یہ جو محضرہ ہوا ہے, اور اس پہ جو ہے تعویل و تحویل کرتا, اس کے معنی یہ نہیں یہ ہوں گے ان کے, تو وہ شخص میں اسلام کے بیان کے مخالف ہوگا اور مہدوی نہ ہوگا, بلکہ صحابہ نے جو ہے اس کے اوپر محضر کیا ہے. اس مجلس میں یہ ناقل حاضر تھا, ان نقلوں کا حکم ماقبل کی نقلوں کے حکم کے موافق ہے. اور دیکھیے ایک بنیادی بات ہے, ہر جو قوم رہتی اس قوم کی جو ہے اصول رہتے, اعتقادات رہتی. ہم جب جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کو قبول کر چکے ہیں تو ہمارے قوم کے اصول اعتقادات ہیں. ہم تو حق پہ, جو حق پہ نہیں ہے سو قومیں, وہ لوگ اپنے غیر معصوم لوگوں کی جو بنی ہوئی قومیں ہیں جو بالکل گمراہی پہ ہیں, اتنے مضبوط رہتے ہیں نا اپنی چیزوں پہ, اپنے اصول پہ, کسی کی دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے. یہاں پہ ایک خلیفۃ اللہ کی قوم میں رہتے ہوئے, جہاں پہ ایک معمور من اللہ کی قوم میں مہدی موعود جن کا وعدہ رسول اللہ نے کیا, اولیاء انتظار کرتے ہیں, اس قوم میں رہتے ہوئے پھر جہاں پہ حکم بھی مہدی موعود سے مل رہا. بات کے لوگوں بنا لی سو نہیں اصول کہ یہ اصول ہے بھائی, انکار مہدی کفر ہے, منکر مہدی کافر ہے, منکران مہدی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, یہ پورے جو ہے اصول بنائے گئے ہیں. تو اس کے بعد ڈاؤٹ کرنا اور شرمانا کہ انہیں کیا کریں گا, حج کو گئے تو کیسا کرنا, ان کے پیچھے نماز ادا نہیں کرنا. حالانکہ دیکھیے آج بھی سنت الجماعت میں ایسے کٹر لوگ ہیں, بریلوی وغیرہ کے جو ہے فتوے ہیں کہ آپ اگر حج کے واسطے بھی جا رہے ہیں تو وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا, کیونکہ وہ اہل حدیث ہیں, وہ گستاخ رسول ہیں. ایک گستاخ رسول کے پیچھے نماز ادا نہ کرنے کے اوپر جو ہے سنت الجماعت کے فتوے ہیں, ان کے پاس کے جو ہے تقاریر ہیں. یہاں پہ خود سیدھا جو ہے انکار مہدی کفر ہونے کا جو ہے یہاں پہ عقیدہ ہمارے پاس کا ہے کہ میں اسلام کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا. یہ بات الگ ہے, انہیں سنا نہیں سنا ہمارے کو نہیں معلوم ہے. وہ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ جو ہے انہیں یہ بات سنا ہی نہیں, میں اسلام کی جو ہے دعوت اس تک پہنچی نہیں. وہ اللہ کے حوالے ہے وہ معاملہ. اللہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دعوت جو ہے, رسول وسلم کی جو ہے نبوت کی جو ہے
بات جو ہے آج بھی ایسے علاقے جہاں پہ جو ہے پہنچی نہیں ہے، اس سے ہمارے کو جو ہے لینا دینا نہیں ہے، وہ اللہ کے حوالے ہے۔ اگر جو ہے اسلام کی جو ہے دعوت جو ہے اگر نہیں پہنچی ہے کہیں تک جو ہے وہ ہمارے کو معلوم نہیں ہے، وہ اللہ کے حوالے ہے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے واسطے تو یہی عقیدہ ہے کہ یہ ایک جماعت ہے جو مومنین کی ہے، اور وہ جماعت ہے جو منکرین کی ہے۔ آپ کو جو ہے منکرین سے کٹ رہنا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی جو ہے اختلاط رہیں گا، ملتے جلتے رہیں گے، تو جو ہے منافقت کا جو ہے حکم لگیں گا۔ رسول اللہ نے صاف فرمایا جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا، جس سے محبت کرے گا، اسی کے ساتھ جو ہے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اور یہ منافقین کی علامتیں رہتی ہیں، یہاں پہ رہتی ہے اور دوسری جماعت سے محبت، یہاں پہ رہتے ہیں اور دوسری جماعت سے جو ہے لگاؤ، یہاں پہ رہتے ہوئے جو وہاں سے علم حاصل کریں گے۔ مروب، آج ہماری قومیں بہت مروب ہوئے تھے، ارے بھائی ان کے پاس جائیں گے تعلیم حاصل کریں گے، انہوں جو ہے کچھ بول دیں گے، ارے انکار میں کفر ہے، کافر مت بولو، یہ جو ہے ڈرتے ہیں۔ ان کے پیچھے نماز جو ہے آپ ایک دم پبلک کے بیچ میں آ گئے تو جو ہے کیسا نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ جو ہے نماز ادا کرنے کے واسطے جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جو ڈر جو خوف ہے، خدا تعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ فرمائے کہ تم جو ہے دوسروں سے مت ڈرو، میرے سے ڈرو، بلکہ تو مخلوق کے خوف میں یہ کام ادا کرتے ہیں۔ انہیں کیا کریں گا، انہیں کیا بولیں گا۔ میں اسلام جو ہے یہ قیامت کے آثار میں بتائے تھے کہ جب جو ہے دنیا دار یہ تمام جو باہر والے تمہارے سے جو ہے مخالفت چھوڑ دیں گے اور تم سے جو ہے تم کو ایذا رسانی یعنی جو ہے تکالیف پہنچانا چھوڑ دیں گے اور تم سے محبت وغیرہ کریں گے، تم سے میل ملاپ ہو جائیں گا، تب جانو کہ بندہ تم میں نہیں ہوگے۔ بولے اسلام جب تک مخالفت ہوتی رہیں گی، جب تک انہوں ہمارے کو جو ہے کافر بولیں گے، خارج اسلام بولیں گے، جب تک یہ جو گیپ رہیں گا ہمارے واسطے وہ اچھا ہے، وہ ہمارے واسطے جو ہے وہ اچھا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ جو ہے ہمارے کو منافقت سے بچائے، اور مہدی موعود علیہ السلام کی جو بنائے ہوئے اصول ہیں جو خدا کی طرف سے ہیں، اللہ جو ہے ہمارے کو اس کے اوپر قائم رکھے۔ انشاءاللہ ایک چھوٹا سا دوسرا چوتھا باب ہے، اللہ چاہتا تو کل کی نشست میں پڑھیں گے۔